عقیدے میں خاص طور سے عقیدے یوم آخرت کی کیا اہمیت ہے؟ ایمان 6 چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جو ان 6 چیزوں پر ایمان کے لیے الحمدللہ ہمیں ابھارتی ہیں اور ہمیں اس کا حکم دیتی ہیں جی، اور احادیث بھی بے شمار ہیں الحمدللہ۔ بالخصوص ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 میں موجود ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ نیکی نہ سمجھ جائیے آپ کہ صرف چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، سراپا یہی نیکی نہ سمجھ لیں آپ، بالکل، بلکہ اصل نیکی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اصل نیکی یہی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط رہے اور یوم آخرت پر ایمان مضبوط رہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، ملائکہ پر مضبوط رہے، کتابوں پر مضبوط رہے، والنبیین اور انبیاء علیہم الصلاۃ پر ایمان مضبوط رہے، اور حدیث کے اندر والقدر خیرہ وشرہ، وشرہ۔ یہ 6 چیزیں الحمدللہ قرآنی آیتوں میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، مگر ان 6 چیزوں میں الحمدللہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک ہے اللہ پر ایمان اور ایک ہے یوم آخرت پر ایمان۔ ان 2 چیزوں کو قرآن مجید کی کئی آیتوں میں الگ سے پیش کیا گیا ہے، یہ زیادہ ضروری ہیں، زیادہ اہمیت ہے ان کی۔ آپ قرآن کی آیتیں دیکھیے، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، مسلمان، یہودی، عیسائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کون افضل ہیں؟ تو اس وقت ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ افضلیت ایسے تقسیم نہ کرو، افضلیت جو تقسیم ہوگی یہ ان اسباب کی بنیاد پر۔ کیا اسباب ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، ایک جگہ پر ایسا ہے، ایک جگہ پر سورہ بقرہ میں ایسا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جی، باقاعدہ صاف کہا گیا۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حاصل ہے، صرف نام مسلمان ہے، صرف نام یہودی ہے، صرف نام نصارہ ہے، اس بنیاد پر کسی کو فضیلت بالکل، اللہ اکبر حاصل نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، باقاعدہ اس کا شان نزول اگر ہم پڑھیں ہمیں معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے صاف لفظوں میں لکھا ہے صرف نام سے کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میں فاروق ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، تمہارے ایمان اور تمہارے عمل کی بنیاد پر تمہیں پرکھا جائے گا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں ایمانیات کے 6 اجزاء میں سے 2 جز کو پیش کیا گیا ہے، ایک ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، 2 ہی چیزیں ہیں جی، 6 میں سے 2، اس لیے کہ یہ 2 کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث دیکھیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جی، ایسے الفاظ آتے ہیں آپ، ایسی الفاظ، جی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو۔ مطلوب تو اور 4 چیزیں بھی ہیں، یعنی کل 6 چیزیں مطلوب ہیں، ان 6 چیزوں کے اندر 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جس کا ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو، وہ بولیں گے تو اچھا بولیں گے اور نہ خاموش بیٹھیں گے، وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ مہمان کی عزت کریں گے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتوں کو جوڑیں گے۔ جی، پہلا جو حصہ ہے حدیث کا، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان، حدیثوں میں بھی ان 2 کو بڑی اہمیت سے پیش کیا گیا ہے، احادیث کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر بھی ان 2 چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر۔ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، علماء کرام نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان علماء کی مغفرت فرمائے، آمین، ہمارے سابقین اولین نے، اللہ پر ایمان اگر مضبوط ہو تو آدمی کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، بے شک، اگر آخرت پر ایمان مضبوط ہو تو عمل مضبوط، عمل مضبوط ہوگا، خوف ہونا چاہیے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، وہ خوف جب سینے میں آئے گا، اما من خاف مقام ربہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اکبر۔ جب آدمی کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ مجھے کھڑنا ہے ایک دن اللہ کے سامنے، آخرت پر ایمان مضبوط ہو جائے گا، یقیناً وہ نفسانی خواہشات سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا اور جنت کا مستحق بنے گا۔